یہ کہانی ہے ایک خوبصورت سے گاؤں کی، جہاں پر دو بہنیں رہا کرتی تھیں جن کا نام سمینا اور روشنی تھا۔ سمینا بہت مغرور تھی اور اسے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ اس کی بہن روشنی سیدھی، نرم دل اور صبر والی تھی، لیکن لوگ اسے بدصورت سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن سمینا آئینے کے سامنے اپنے بال سنوار رہی تھی، تبھی اس کے پاس روشنی آتی ہے۔ تو سمینا روشنی کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے، میری سہیلیاں میرے حسن کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتی، اور تم تو میرے ساتھ اچھی بھی نہیں لگتی، چلو اب جاؤ یہاں سے۔ یہ باتیں سن کر روشنی چپ ہو جاتی ہے، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اسی طرح باقی لوگ بھی اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن راستے میں کچھ عورتیں روشنی کو ہنس کر دیکھ کر کہتی ہیں، دیکھو دیکھو، یہ تو روشنی جا رہی ہے، یہ تو بالکل سمینا کی بہن نہیں لگتی۔ پتہ نہیں اس کے ماں باپ نے اس کا نام روشنی کیوں رکھا ہے، حالانکہ بالکل اندھیرا دکھتی ہے۔ لوگوں کی باتیں سن کر اور اس طرح لوگوں کو اپنے اوپر ہنستا ہوا دیکھ کر روشنی کا دل بہت برا ٹوٹ جاتا ہے۔ روشنی روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس جاتی ہے۔ امی جان، اگر میری صورت ایسی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لوگ کیوں میرا مذاق اڑاتے ہیں؟ اور میری آپی بھی مجھے اپنی بہن نہیں مانتی۔ ارے میری پیاری بیٹی، ادھر آؤ میرے پاس، چپ ہو جاؤ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک دن آئے گا جب لوگ خود اپنے منہ سے کہیں گے کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ ایک دن گاؤں میں سخت گرمی تھی، مٹکا خالی پڑا تھا۔ تبھی امی نے آواز لگاتے ہوئے کہا، میری پیاری بیٹی سمینا، ادھر آؤ، جاؤ روشنی کے ساتھ جاؤ، گھر میں پانی بالکل ختم ہو چکا ہے، جاؤ دونوں بہنیں مل کر دونوں مٹکے بھر لاؤ۔ امی اتنی دھوپ میں کون جائے گا پانی بھرنے؟ میں تو نہیں جا رہی، آپ اکیلی روشنی کو بھیج دیں۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، چلو شاباش، دونوں بہنیں مل کر جاؤ اور پانی کے مٹکے بھر لاؤ۔ یہ دیکھیں امی، میں نے مٹکا اٹھا لیا ہے، چلیں آپی ہم دونوں مل کر چلتے ہیں۔ دونوں بہنیں کنویں پر جا کر پانی بھرتی ہیں۔ تبھی سمینا شکایت کرتے ہوئے کہتی ہے، میری نازک انگلیوں کو دیکھو، اگر خراب ہو گئی تو؟ آپی پانی بھرنے سے کبھی بھی ہاتھ خراب نہیں ہوتے۔ تمہیں کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے؟ یہ سن کر روشنی خاموش رہتی ہے۔ واپس آتے ہوئے وہ دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھے آدمی کا سامان نیچے گر جاتا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے، کوئی ہے بیٹا، میری مدد کر دو، میری طاقت جواب دے چکی ہے، یہ سامان مالک تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یہ سن کر سمینا ہنس پڑتی ہے، جب طاقت ہی نہیں تھی تو اتنا سامان کیوں اٹھایا؟ اب خود ہی سنبھال۔ سمینا ہنس کر آگے نکل جاتی ہے اور روشنی رک کر نرم لہجے میں بابے سے کہتی ہے، بابا جی آپ پریشان نہ ہوں۔ تبھی روشنی کو پاس ایک خالی ریڑھی دکھتی ہے، جس پر وہ احتیاط سے بابا جی کا سارا سامان اٹھا کر رکھ دیتی ہے، اور پھر روشنی ادب سے کہتی ہے، یہ لیجئے بابا جی، آپ کا سارا سامان میں نے ریڑھی پر رکھ دیا ہے، اب آپ آسانی سے سامان لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر اس بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی ہے، اور پھر بوڑھا آدمی اسے دعا دیتے ہوئے کہتا ہے، خوش رہو بیٹی، اللہ تمہاری ہر مراد پوری کرے اور تمہیں ہر قدم پر کامیابی عطا کرے۔ اس بوڑھے آدمی کی دعا سن کر روشنی کے دل میں ایک سکون سا اتر آتا ہے۔ جیسے ہی بوڑھا آدمی وہاں سے جاتا ہے، اچانک وہاں کا منظر بدلنے لگتا ہے۔ ہر طرف ہریالی، تتیاں اور ایک خوبصورت آبشار بہنے لگتی ہے۔ روشنی گھبراتے ہوئے کہتی ہے، ارے یہ میں کہاں آ گئی؟ تبھی اچانک پانی سے آواز آنے لگتی ہے، بیٹی روشنی، میرے پانی سے اپنا چہرہ دھو لے، یہ تمہاری نیکی کا انعام ہے۔ روشنی ہمت کرتے ہوئے اس پانی کی طرف بڑھتی ہے اور اس پانی سے اپنا چہرہ دھو لیتی ہے۔ تبھی اچانک ایک روشنی سی چاروں طرف پھیل گئی، اور تبھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ روشنی ایک حسین لڑکی میں بدل جاتی ہے۔ پھر اچانک سے سب کچھ غائب ہو جاتا ہے اور وہ واپس اسی راستے پر آ جاتی ہے، ہاتھ میں مٹکا لیے۔ روشنی اس مٹکے کی مدد سے پانی میں اپنا چہرہ دیکھتی ہے اور بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، اور حیرانگی سے کہتی ہے، اے میرے خدا، کیا یہ میں ہوں؟ اور پھر روشنی بھاگ کر اپنے گھر پہنچتی ہے، جس پہ اس کی ماں اسے حیران ہو کر کہتی ہے، ارے پیاری بیٹی، تم کون ہو؟ پیاری امی جان، یہ میں ہی ہوں، آپ کی روشنی۔ تبھی روشنی بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس طرح سے ہوا۔ یہ پوری کہانی سن کر اس کے ماں باپ اسے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، اور پھر سمینا روتے ہوئے کہتی ہے، روشنی مجھے معاف کر دو، میں نے اس بوڑھے کو اور تمہیں برا بھلا کہا، اور وہاں سے جانے کے بعد میں کیچڑ میں گر گئی، دیکھو میرا چہرہ۔ دیکھتے ہیں کہ سمینا کے چہرے پر دانے نکل آئے ہوتے ہیں،
जिस पे रोशनी उसका चेहरा अपने हाथों में ले लेती है और रोशनी प्यार से कहती है, आप भी दिल साफ हो तो सब ठीक हो जाता है। मैंने आपको माफ किया। जैसे ही रोशनी समीना का चेहरा अपने हाथों में प्यार से पकड़ती है तो समीना का चेहरा भी साफ हो जाता है। ये देखकर समीना आंसू भरी आंखों से कहती है, रोशनी तुम वाकई रोशनी हो। मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखा था, दिल नहीं। मुझे माफ कर दो। आप बिल्कुल भी उदास मत हो, अब से हम एक दूसरे की खुशी बनेंगे। और उस दिन के बाद से दोनों बहनें प्यार से रहने लगी। अब दोनों खूबसूरत थी, पहले एक चेहरे से थी और फिर दोनों दिल से भी हो गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल की सफाई और अच्छे अखलाक में होती है।